बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। عربی کا معلم جلد اول ہے الدرس التاسع میں جمع مکسر کے بارے میں ہم مکمل تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ ایکسرسائز کے اندر ہم اس سے متعلقہ جتنے سوالات ہیں وہ بھی حل کر چکے ہیں۔ ابھی یہ جو آج کی ویڈیو ہے، اس ویڈیو کے اندر الدرس التاسع اور الدرس الثامن ان دونوں سے متعلقہ کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات ہم انشاءاللہ یہاں پر پڑھیں گے۔ سوالات نمبر 4، حرف اصلی کسے کہتے ہیں؟ یہ کچھ سوالات ہیں جو کہ اس سبق کے آخر میں موجود ہیں۔ دیکھیں یہ جو سوالات ہیں یہ الدرس التاسع یعنی 9واں سبق اور جو اس سے پیچھے والا سبق ہے الدرس الثامن، ان دونوں کو ملا کے جو مشقی سوالات ہیں حضرت نے یہاں پر پوچھے ہیں۔ ایک ایک کر کے میں سارے سوالات پڑھ دیتا ہوں اور پھر میں ان کا جواب بھی دہرا دیتا ہوں۔ پہلا سوال ہے حرف اصلی کسے کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ حرف اصلی وہ حروف ہوتے ہیں جو تمام تصاریف اور تمام مشتقات کے اندر پائے جاتے ہیں اور کسی صیغے اور کسی لفظ کے اندر بھی حذف نہ ہو، اس کو حرف اصلی کہا جاتا ہے۔ دوسرا سوال دیکھیں، اسم میں حروف اصلیہ کتنے اور فعل میں کتنے ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس میں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو اسم 3 حرفی ہے، ثلاثی ہے، تو اس میں 3 حرف اصلی ہوں گے۔ اگر رباعی ہے تو اس میں 4 حرف اصلی ہوں گے۔ اگر خماسی ہے تو اس میں 5 حرف اصلی ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو فعل ہے اگر وہ ثلاثی ہے تو اس میں 3 حرف اصلی ہوں گے۔ اگر وہ رباعی ہے تو اس میں 4 حرف اصلی ہوں گے۔ فعل کے اندر خماسی نہیں ہوتا ہے۔ آگے چلیں، الفاظ میں حرف اصلی کے علاوہ جو حرف ہو اسے کیا کہیں گے؟ دیکھیں حرف اصلی کے علاوہ جو حرف ہوتا ہے اسے حرف زائد کہتے ہیں، اور جس لفظ کے اندر ہو تو اس کو مزید فی بھی کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں، حروف اصلیہ کی تعداد کے لحاظ سے کلمہ کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ وہی بات جو پہلے گزر چکی ہے، یہ کلمہ کل 3 قسم کا ہوتا ہے۔ اسم کے اندر ثلاثی، رباعی اور خماسی۔ ثلاثی میں 3 حرف اصلی ہوں گے اور کوئی حرف زائد ہے۔ اگر زائد ہے تو پھر وہ ثلاثی مزید فی ہے، اگر زائد نہیں ہے تو وہ ثلاثی مجرد ہے۔ اسی طرح رباعی بھی یعنی 4 حرف اصلی ہوں گے، فا، عین اور 2 لام۔ اگر تو صرف 4 حرف اصلی ہیں، کوئی حرف زائد نہیں ہے تو وہ رباعی مجرد ہے۔ اگر کوئی حرف زائد بھی ہے تو وہ رباعی مزید فی ہے۔ اسی طرح خماسی میں فا، عین اور 3 لام یہ حرف اصلی ہوں گے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی حرف زائد نہیں ہے تو وہ خماسی مجرد ہے۔ اگر کوئی حرف زائد ہے تو وہ خماسی مزید فی ہے۔ یہ اسم کے اندر اور فعل کے اندر بھی ایسے ہی ہے۔ اگر 3 حرف اصلی ہیں، کوئی حرف زائد نہیں ہے تو یہ ثلاثی مجرد ہے۔ اگر 3 حرف اصلی کے ساتھ کوئی حرف زائد ہے تو ثلاثی مزید فی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر 4 حرف اصلی ہیں، کوئی حرف زائد نہیں ہے تو رباعی مجرد ہے۔ اگر 4 حرف اصلی کے ساتھ کوئی حرف زائد ہے تو وہ رباعی مزید فی ہے۔ جس کلمے میں محض حروف اصلیاں ہوں اسے کیا، اور جس میں حرف زائد بھی ہو اسے کیا کہیں گے؟ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ جس کلمے میں صرف حروف اصلی ہوں تو اسے کہا جائے گا مجرد۔ اگر 3 حرف اصلی ہیں تو ثلاثی مجرد، 4 حرف اصلی ہیں تو رباعی مجرد، اور 5 حرف اصلی ہیں تو خماسی مجرد۔ اور اگر کوئی حرف زائد بھی ہے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ مزید فی ہوگا۔ ثلاثی مزید فی، رباعی مزید فی۔ اسی طریقے سے اگر اسم ہے تو اسم کے اندر بھی مزید فی ہوگا۔ 6واں سوال دیکھیں، رجل، رجلانی، تکبیر، کبر، ذہب، یذہب اور ذاہب میں کون سے کلمے مجرد اور کون سے مزید فی ہیں؟ دیکھیں جو رجل ہے یہ ثلاثی مجرد ہے، کیونکہ اس کے 3 حرف اصلی ہیں تو لہذا یہ ثلاثی ہے اور یہ مجرد ہے۔ اور آگے جو رجلانی، یہ چونکہ اسی کی تثنیہ ہے لہذا اس کو بھی ہم مجرد ہی کہیں گے، اس کو ہم مزید فی نہیں کہیں گے، کیونکہ جو اس کی اصل ہے نا رجل، اس میں 3 حرف اصلی کے علاوہ کوئی اور حرف زائد نہیں ہے، اس لیے اس کی تثنیہ ہو یا اس کی جمع ہو رجال، یہ سب کے اندر ہم یہی کہیں گے کہ یہ مجرد ہے۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، تکبیر، اب یہ مجرد ہے یا مزید فی ہے؟ تو دیکھیں یہ مزید فی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ یہ فعل کا مصدر ہے، اور فعل کا ہم نے معلوم کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ دیکھیں، اور فعل ماضی کا پہلا صیغہ کیا ہے؟ کب بارہ، کب بارہ، وہاں پر ایک با حرف زائد تھا تو لہذا یہ مزید فی ہے، تو لہذا اس سے جتنے بھی صیغے آئیں گے وہ سارے کے سارے مزید فی ہوں گے، تو تکبیر یہ بھی مزید فی ہے، مجرد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو کب بارہ ہے یہ بھی مزید فی ہے کیونکہ اس کے اندر ایک حرف با یہ زائد ہے۔ آگے دیکھیں، ذہبہ، یہ مجرد ہے یا مزید فی ہے؟ تو دیکھیں یہ ذہبہ یہ مجرد ہے کیونکہ 3 حرف اصلی ہیں اور کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ یذہب یہ بھی مجرد ہے، وجہ یہ ہے کیونکہ اس کا جو ماضی ہے فعل ماضی کا پہلا صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں 3 حرف اصلی کے علاوہ کوئی حرف زائد نہیں ہے، تو لہذا اس پوری گردان سے، پورے باب سے جہاں سے بھی آئے گا، کوئی بھی لفظ آئے گا وہ سارے کا سارا مجرد ہی ہوگا، مزید فی نہیں ہوگا۔ چنانچہ یذہب جو فعل مضارع ہے، اگرچہ اس کے شروع میں یا زائد ہے لیکن پھر بھی یہ مجرد ہوگا، اور اسی طریقے سے ذاہب جو اسم فاعل ہے یہ بھی مجرد ہوگا، اگرچہ اس کے اندر الف زائد ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے بھی فعل ماضی
جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کا جو پہلا صیغہ ہے اس میں 3 حرف اصلی کے علاوہ کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کسی لفظ کا وزن کس طرح نکالا جاتا ہے؟ تو دیکھیں وزن نکالنے کا طریقہ ہوتا ہے فا، عین اور لام، یہ 3 کلمات ہوتے ہیں، تو اس کو جو پہلا حرف ہوتا ہے اس کو آپ اس کے نیچے فا لکھ دیں، جو دوسرا حرف ہے اس کے نیچے آپ عین لکھ دیں، تیسرا حرف ہے اس کے نیچے آپ لام لکھ دیں، تو اس طریقے سے آپ نے وزن اس کو نکالنا ہوتا ہے۔ تو فا، عین، لام کلمے کے مقابلے میں جو حرف آئیں وہ حروف اصلی ہوں گے، جو اس کے مقابلے میں نہ آئیں وہ حرف زائدہ ہوں گے۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اس میں غلطی بھی لگ جاتی ہے، تو غلطی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لغت سے تلاش کریں۔ اگر تو آپ نے صحیح وزن نکالا ہوگا، صحیح مادہ نکالا ہوگا تو پھر آپ کو اس کا معنی مل جائے گا، اگر آپ نے غلطی کی ہوگی تو آپ کا معنی نہیں ملے گا۔ الفاظ کا وزن معلوم کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ تو دیکھیں اس کا بڑا فائدہ ہے، جب آپ الفاظ کا وزن معلوم کر لیں گے آپ کو مادے کا پتہ چل جائے گا، مادے سے جب آپ اس کا معنی معلوم کر لیں گے تو پھر جتنی گردان کے جو بھی صیغہ ہوگا، جس گردان سے بھی ہوگا، ساروں کا ترجمہ آپ کو آ جائے گا اور آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے جمع مکسر کے مشہور اوزان کیا ہیں؟ تو یہ پورا جو 9واں سبق ہے جمع مکسر کے اوزان ہی ہیں اس میں، جیسا کہ افعال ہے، فعول ہے، فعال ہے، فعول ہے، افعل ہے، فعلاہ ہے، افعلاہ ہے، یہ سارے کے سارے اس میں اوزان لکھے ہوئے ہیں الدرس التاسع میں، جو کہ ہم نے 2 سبقوں کے اندر ریکارڈ بھی کروائے ہیں۔ جمع کے کون کون سے اوزان غیر منصرف ہیں؟ تو یہ بھی پہلے گزر چکا ہے، فعلاہ، افعلاہ، فعالل، فعالیل، مفاعل اور مفاعیل، یہ جو اوزان ہیں یہ غیر منصرف ہیں، یعنی اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی۔ یہ کچھ الفاظ ہیں، ان کی جمع بنانی ہے۔ ان میں سے پہلا ہے بحرن، تو دیکھیں باہر کی پیچھے بات گزر چکی ہے کہ اس کی جو جمع ہے وہ متعدد الفاظ کے ساتھ آتی ہے، مثال کے طور پہ بہارن، ابہارن، اسی طریقے سے ابہرن اور بہورن، یہ ساری اس کی جمع آتی ہے باہر کی۔ اور اگلا سوال ہے امرا، امرا کی جو جمع ہے وہ اس کی جمع آتی ہے نساؤن بھی آتی ہے اور نسوتن، یہ بھی اس کی جمع آتی ہے۔ اگلا ہے سنتن، سنتن اس کی جمع سنوات بھی آتی ہے اور اس کی جمع سنون بھی آتی ہے۔ آگے ہے اخن، اس کی بھی جمع گزر چکی ہے، اس کی جمع اخوتن بھی آتی ہے اور اس کی جمع اخوانن یہ بھی آتی ہے۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں عبدن، عبد یہ بھی پیچھے گزر چکا ہے، اس کی جمع عبید آتی ہے اگر تو یہ اس معنی کے اندر ہو غلام کے معنی میں، اور اگر یہ بندے کے معنی میں ہو تو اس کی جمع آئے گی عباد۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں فنجانن، فنجان یہ بھی پیچھے گزر چکا ہے، اس کی جمع آتی ہے فناجین۔ اور اسیر، اسیر کی جمع بھی پیچھے گزر چکی ہے اسراؤ۔ تو بہرحال یہ کچھ سوالات ہیں جن کی ہم نے جمع یہاں پر بنا دی ہے۔